آقا علیہ السلام کا ان سے محبت کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، تو میرے حضور سے یہ دیکھا نہ گیا۔ میرے حضور ان کی خاطر خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں جا کے پکڑتے ہیں، اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، ایک طرف حسن کو بٹھاتے ہیں، دوسری طرف حسین کو بٹھاتے ہیں، اور پھر خطبہ دینا شروع فرما دیتے ہیں۔ یا آقا علیہ السلام کا ان سے محبت کا نرالا انداز ہے کہ ان ہستیوں کی خاطر میرے حضور خطبہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کیا خوبصورت منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا پیار اور اتنی محبت۔ آقا علیہ السلام جب سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما آقا علیہ السلام کی پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کتنا مقام اور مرتبہ ہے، پیغمبر کی پشت پر سوار ہونے والی یہ ہستیاں ہیں، اور آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں یا آقا علیہ السلام کی پشت پر سوار رہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ایسے ہی سر نہیں اٹھا لیتے کہ کہیں میرے شہزادے گر نہ جائیں، بلکہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے دیکھیں نماز ادا ہو رہی ہے، کیسی نماز ہے، کتنی عظیم نماز ہے، نماز ادا ہو رہی ہے۔ نماز میں ہم کوئی ایسا عمل کریں گے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، یہ عظمت اور شان میرے حضور کو حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو پہلے بڑے اہتمام سے اپنی پشت انور سے انہیں اٹھا کے سائیڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے ہیں یہ ہستیاں پھر آقا علیہ السلام کی پشت انور پر سوار ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام جب دوبارہ سر اٹھانے لگتے ہیں پہلے والا عمل کرتے ہیں، انہیں بڑے ہی پیار سے اپنی پشت مبارک سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ان سے محبت کا عالم ہے۔ اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، غالباً نفلی نماز تھی کیونکہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھے، حسن و حسین ابھی چھوٹے تھے۔ بار بار آقا علیہ السلام جب سجدے میں جاتے نا تو آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ کچھ صحابہ نے منع کرنے کی کوشش کی، دور کرنے کی کوشش کی، میرے حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ جب بھی صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور سے یہ عرض کیا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، یہ صحابہ کرام ہیں جو آقا علیہ السلام کے لیے یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہستیاں کتنی عظیم ہوگی جن کے لیے میرے حضور یہ کہہ دیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا دو ہما، انہیں چھوڑ دو، یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، بی ابی ہما و امی، مجھ محمد کے ماں باپ ان پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمت اور شان ان ہستیوں کی ہے کہ میرے حضور ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر قربان جائے۔ اور پھر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے و انا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یعنی میرا بیٹا ہے، میرا شہزادہ ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عالی مقام کی وجہ سے، امام عالی مقام کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی شہادت کی وجہ سے اسلام کو عزت اور سربلندی ملی، اس لیے آپ کی وجہ سے اسلام کی عظمت کا پرچم مزید بلند ہو گیا، اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لے کے جا رہے تھے، ان سے کتنی محبت ہے، خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں اس ہستی سے میرے حضور کو کیسی محبت ہے۔ میرے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی سے فرماتے ہیں، الم تعلمی ان بکاہ یؤذینی، اے فاطمہ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے؟ ارے بچے تو روتے ہیں لیکن میرے حضور فرما رہے ہیں کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے اذیت ہوتی ہے، جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عظمت اور شان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔